ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہا کرتی تھی جن کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ شادی اس سے کرے گی جو انہیں باپردہ رکھے گا ساری زندگی۔ تو ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو گیا کہ میں اس کو ساری زندگی باپردہ رکھوں گا۔ خیر دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر کہنے لگا، میاں میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے وقت ضائع ہوتا ہے، لہٰذا تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی پہنچا دیا کرو۔ بیوی شوہر کی اس بات پہ راضی ہو گئی۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا بھی اللہ پاک نے عطا کر دیا، جس پر شوہر نے کہا اب گزارا مشکل ہے، تم ہی میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں ہی وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے وہ عورت، کہ آدھا پردہ کیا کرتی تھی، آدھا پردہ آہستہ آہستہ ختم ہی ہوگا۔ اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آیا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اولاد جوان ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے سبب پوچھا تو کہا کہ تو بڑا پردہ کیا کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا ہے نا؟ کہاں گیا تیرا پردہ؟ کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی میں؟ زندگی تو اب بھی اسی طرح گزر رہی ہے۔ بیوی بولتی ہے کہ شوہر میاں او میرے سرتاج، تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ پردے اور بے پردگی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ شوہر کمرے میں چھپ گیا۔ عورت اپنے بال بکھیر کر رونا شروع کر دیتی۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے تو ماں کہتی ہے تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بڑے بیٹے نے ماں کو سمجھایا کہ اگر ابو نے آپ کو مارا ہے تو محبت بھی تو آپ سے کرتا ہے نا، تیرا خیال بھی تو کرتا ہے نا، تیرے ساتھ محبت پیار کرتا نہیں۔ خیر بڑا بیٹا سمجھا بجھا کے چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے تو بڑے سے چھوٹا بیٹا آیا، رونے کی وجہ پوچھی تو ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹا غصے سے باپ کو برا بھلا تو کہتا ہے لیکن پھر بھی ماں کو سمجھا کر چلا جاتا ہے۔ اب عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو آگ بگولا ہو جاتا ہے، زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں، کون ہے میری ماں کو مارنے والا۔ پھر عورت اپنے شوہر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میاں پہلا بیٹا میرے پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اس نے تیرا پردہ بھی رکھا۔ دوسرا نیم پردے میں پیدا ہوا تھا، اس نے بھی تیری آدھی لاج رکھ لی، جبکہ تیسرا بیٹا مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، وہ تو مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے چلا گیا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے، پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے۔